بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے ویلاگ کا موضوع اسلامی نظام حکومت اور حیلیت۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن و سنت میں اسلامی حکومت کے اصول مفصل بیان کر دیے گئے ہیں، جن میں حاکمیت الہیہ کے بعد بنیادی اصول حیلیت ہے، کیونکہ انسانی معاشرتی زندگی کے تمام شعبہ جات میں اقتدار کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اقتدار ایک ایسی قوت اتھارٹی کا نام ہے جس کے باعث تمام ریاستی اداروں میں مؤثر اور مثبت اخلاقی، معاشی، سیاسی تبدیلیاں بروئے کار لائی جا سکتی ہیں۔ عربی کا مشہور محاورہ ہے الناس علی دین ملوکہم، یعنی عوام حکمرانوں کے بنائے ہوئے قوانین و ضوابط پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اگر اقتدار میں اہل علم، اہل رائے، اہل دانش و فراست یعنی انٹلیکچوئل افراد شامل ہوں گے تو اسلامی ریاست میں امن و سلامتی، معاشی خوشحالی اور سیاسی استحکام کو فروغ حاصل ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اہلیت کے بارے میں چند ارشادات گرامی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم تمہیں حکم دیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ان تؤدوا الاماناتی، اپنی قومی امانتیں سپرد کرو، الی اہلیہ، جو اس کے اہل ہیں، الی اہلیہا، ہا ہوتا ہے اس کے اہل ہیں، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب وہ حکومت بنا کر حکم جاری کریں، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، بین الناس عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان جب حکومت بنا کر حکم جاری کریں، ان تحکموا بالعدل، پھر وہ عدل کے ساتھ حکم جاری کریں۔ تو اگر اہلیت ہوگی، اہل لوگ ہوں گے اس اقتدار کے، تو پھر ہی وہ عدل کا حکم دیں گے نا۔ دوسری آیت ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یرفع ہوتا ہے رفعت، کہتے ہیں بلندی کو، عروج کو۔ اللہ تعالیٰ رفعت، بلندی اور عروج عطا کریں گے کن کو؟ الذین، کن لوگوں کو؟ آمنوا، جو ایمان رکھتے ہیں، منکم، تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، باقی تو کچھ خالی مسلم ہی ہوتے ہیں نا، اس کے بھی 3 طبقات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کا بلند ایمان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو میں رفعت، بلندی، عروج عطا کرتا ہوں۔ اور ایمان آتا ہے یہ الہامی علوم سے، قرآن مجید سے۔ والذین اوتوا العلم درجات، والذین اوتوا العلم، اور جن کو علم دیا گیا ہے، یعنی ایمان تو آتا ہے الہامی علوم سے، اور والذین اوتوا العلم، اور جن کو علم دیا گیا ہے، جو تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک علمی ٹیسٹ رکھا تھا، علم آدم الاسماء کلہا، اس زمین کے کل اسماء کا علم دیا تھا۔ تو یہ اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، والذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے۔ درجات میں عروج، بلندی جو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، وہ ایک تو شرط ہے پہلی ایمان کی، دوسری دنیاوی علوم کی بھی۔ تو ان میں معاشی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، تو سیاسی لحاظ سے اللہ درجات بلند کرتا ہے۔ تو یہ حیلیت کا موضوع ہے حکومت میں۔ تو ایک واقعہ قرآن مجید میں آ رہا ہے، اس کا ذکر اس طرح ہے ان اللہ اصطفیٰ علیکم، بنی اسرائیل کو حمالکیوں نے تہس نہس کر دیا۔ ان کو جب ان بنی اسرائیل کو شکست ہوئی تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارا کوئی لیڈر منتخب کیجئے، تو ہم اب حمالکیوں سے لڑیں گے۔ تو ان کے نبی نے طالوت کو چن لیا۔ وہ نبی تو نہیں تھے حضرت طالوت جو تھے، لیکن ایک مومن تھے۔ تو ان کا ذکر آ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ علیکم، تو ان کے نبی نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ ہوتا ہے چن لینا، علیکم، تم پر چن لیا ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، زادہ، اور اس کو زیادہ دیا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا تھا، جب ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا لیڈر چن لیا ہے، حکمران چن لیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو بڑے مالدار ہیں، یہ تو مالدار ہی نہیں ہیں۔ تو اس مالداروں کی نفی کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں۔ تو پھر ان کے نبی نے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، جو دلیل دی کہ اس کو کیوں چنا ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفاہو اس کو چن لیا ہے، علیکم تم پر، وزادہ اور زیادہ دیا ہو اس کو، بسطاً وسعت فی العلمی علم میں اس کو زیادہ کشادگی اور زیادہ علم دیا ہے، والجسم اور اس کی پرسنالٹی بھی آپ سے زیادہ ہے۔ تو یہ دو چیزوں کا ذکر ہے، علم کا اور جسم کا، اور مالداروں کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم اور پرسنالٹی کی بنیاد پر طالوت کا انتخاب کیا تھا۔ یہ سورۃ بقرہ کی 247 آیت ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَشَدَّدْنَا ہم نے مضبوط کیا مُلْكَهُ اس کی حکومت کو، اس کی بادشاہت کو، وَأَتَيْنَهُ اور ہم نے عطا کیا تھا اس کو حکمہ، وَأَتَيْنَهُ الْحِکْمَةَ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت بھی عطا، دانشمندی، اسٹریٹجی، پلاننگ۔ یہ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنی زیادہ حکمت انسان کے اندر ہوگی۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَتَيْنَهُ الْحِکْمَةَ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت بھی عطا کی تھی، وَفَصْلَ الْخِطَاب اور ان کی جو سپیچ تھی، لیڈر ان کی، وَفَصْلَ الْخِطَاب خطابت بھی ان کی بہترین تھی۔ جب وہ زبور پڑھتے تھے جو ان پر نازل ہوئی تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی اور پرندے بھی پڑھتے تھے۔ ان کی آواز میں اتنا رعب اور دبدبہ اور تاثیر تھی۔ وہ قرآن مجید میں آتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤد الْجِبَالَ اور ہم نے وَسَخَّرْنَا ہم نے مسخر کر دیا تھا مَعَ دَاؤد الْجِبَالَ داؤد علیہ السلام کے ساتھ جبال پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، یُسَبِّحُونَ وہ تسبیح کرتے تھے، ذکر اذکار اللہ تعالیٰ کا کرتے تھے پہاڑ بھی، وَالطَّيْرُ اور پرندے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوت الحکمت من یشاء وہ حکمت دانائی عطا کرتا ہے، دانشمندی عطا کرتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ومن یوت الحکمت اور جس کو حکمت عطا کی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا اور اس کے خیرا کثیرا سب سے بڑی دولت عطا کی گئی۔ تو اس میں جو حیلیت ہے اس کی یہ چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ تو اس میں علم، خطابت، خطابت، بہترین پرسنالٹی، تو یہ چیزیں دنیاوی اور دینی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں آ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اگر اہل قرآن کہتے ہیں بستی کو، چھوٹے شہر کو، بڑے شہر کو، ملک کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اگر اہل قرآن یعنی اہل قرآن پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں، آمنوا ایمان لاتے یعنی اپنے ایمان بڑھاتے، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لفتحنا ہم کھول دیتے علیہم برکات تو ان پر اپنی برکات کھول دیتے، من السماء والارض آسمانوں سے بھی، والارض اور زمین سے بھی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔